بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. میں نے ماسک پہنا ہوا ہے, اس کی وجہ آپ کو یقیناً پتہ ہوگی کہ اسلام آباد میں اب ماسک جو ہے اس کو لازمی کر دیا گیا, یہ ضروری ہے, لیکن پبلک پلیسز پہ تو کیونکہ میں اپنے اسٹوڈیو میں ہوں, میں اس لیے اس کو ماسک کو اب اتار رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے, اور پاکستان کے دل لاہور میں جو کرونا مریضوں کی تعداد ہے وہ 6,70,000 سے زیادہ ہو گئی, اور یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک حال ہی میں ایک سمری میں بتایا ہے, اور ہمیں یہ بات پنجاب کی وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کافی دن پہلے بتا چکی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ کرونا کی جو بیماری ہے, یہ وبا جو ہے یہ بے قابو ہو چکی ہے. اب اس پر علاج پر قابو کیسے پایا جائے؟ تو ظاہری بات ہے اس کا علاج یہی لگ رہا ہے کہ اپنے آپ پہ قابو پایا جائے. جس طرح میں بھی اب ماسک پہن کے ہی ہر جگہ پہ پھر رہا ہوں, صرف پروگرام کے دوران میں نے ماسک اتارا ہے, تو آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا. اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, دوسری طرف پیٹرول کی قیمت بار بار کم ہو رہی ہے, لیکن مہنگائی کم نہیں ہو رہی, ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہیں ہو رہے. اور ہمارے ایک دوست ہیں وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب, انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں جو اپوزیشن لیڈر نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے تھے, تو ذرا تحقیقات کروائیں کہ وہ جو میڈیکل رپورٹس جن کی بنیاد پر ان کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا وہ رپورٹس صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو اس پر گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور. بہت بہت شکریہ, آپ اتار دیں, کوئی مسئلہ نہیں, اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی. رانجھا صاحب آپ اتار دیں. سر ایک بات کی پہلے آپ سے گارنٹی لینی ہے کہ یہ نوٹس بات پہ دے دیتے ہیں, اس ماسک اتارنے پہ مجھے علی محمد صاحب سے پکی وعدہ کروا دیں. نیب نوٹس دیتی ہے آپ کو علی محمد خان. سر وہاں پہ بھی جرمانہ آ گیا نا, اب مجھے اس کی کرونا کی وائلیشن کا نوٹس نہ آ جائے. تو نہیں, آپ پبلک پلیس پہ نہیں بیٹھے ہوئے سر, ہم اپوزیشن میں ضرور بیٹھے ہیں, اس لیے اس بات کا بھی خطرہ ہے. دیکھیں یہ کتنی زیادتی ہے, اپوزیشن اتنی خوفزدہ ہے آپ سے کہ ان کو خطرہ ہے کہ آپ ماسک اتارنے پہ ان کو 3,000 جرمانہ کر دیں گے. اس لیے اگر یہ علی محمد مجھے گارنٹی دے تو میں ان کا جرمانہ میں بھر دوں گا. اچھا چلیں آپ اتار دیں, کوئی بات, یہ پبلک پلیس نہیں ہے. ٹھیک ہے پھر بھی جی ہم. اچھا, سب سے پہلے ذرا اس پر بات کر لیں علی محمد خان صاحب کہ کرونا بے قابو ہو گیا ہے, لیکن ہم اپنے آپ پہ قابو پانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے لاہور شہر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 6,70,000 سے تجاوز کر گئی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ مزید بڑھنے والا ہے اور ہمیں اپنے آپ پہ قابو پانے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ میر صاحب, آپ کو پچھلی عید بھی مبارک ہو, اور ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ان کے لیے ہم سب دعا بھی کرتے ہیں. بہت بڑا حادثہ ہوا, یقین کریں کرونا نے ویسے ہی عید کی خوشیاں عادی کر دی تھیں, اور اس کے بعد تو ہم پراپر ایک میسج بھی نہیں کر سکتے تھے کہ عید مبارک کی. وہ دل دکھی تھے سب کے. تو اللہ کرے ہمارے ملک سے یہ جو غم کے سائے ہیں یہ ہٹیں. آپ کی اسیسمنٹ بالکل صحیح ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قابو جو ہے وہ پانا ہے, بازاروں میں رش نہیں کرنا. لوگوں کو پتہ بھی ہے, اور صرف یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ کوئی ان پڑھ ہے یا کسی کو نہیں پتہ, باوجود علم یعنی کہ ایوری بڈی نوز کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے. اگر کوئی تعلیم یافتہ نہیں بھی اس کو پتہ ہے کہ میں نے ماسک پہننا ہے, میں نے دور رہنا ہے. تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک سوشل ایٹیٹیوڈز کا کوئی مسئلہ ہے کہ ہم جب تک کوئی ہمیں پراپر انفورس نہ کرے. آج کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں میر صاحب, آج موٹر وے پہ آتے ہوئے حلقے سے اسلام آباد, تو میں نے دیکھا کچھ فاصلے پہ کوئی گاڑی نے مجھے اوورٹیک کیا. میں خود 120 پہ تھا, اس پہ آپ وہ جب لگا دیتے ہیں لمٹ تو اس 120 سے اوپر جاتی بھی نہیں ہے گاڑی. وہ مجھے اوورٹیک کیا تو مطلب 120 سے زیادہ تھا. آگے میں نے دیکھا اس کو روکا ہوا تھا موٹر وے پولیس والوں نے, کچھ دور جا کے جب میں نے چیک کیا تو روکا ہوا تھا. اچھا, اس نے مجھے اسلام آباد کے قریب دوبارہ اوورٹیک کیا اسی سپیڈ پہ. تو میں حیران تھا کہ یہ جو آپ کو روک رہا ہے آپ کے فائدے کے لیے روک رہا ہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نے ایک دفعہ جرمانہ بھر دیا تو مجھے آزادی ہے میں کروں. یہ ایٹیٹیوڈ ہم نے چینج کرنا ہے. اس میں آپ لوگوں کو بڑا رول ہے, اس میں سمجھتا ہوں علماء کرام کا بھی بڑا رول ہے کہ ہم تو وہ قوم ہے جو کہ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں, ہم تو بڑے ڈسپلن لوگ ہونے چاہیے. تو اس میں ان کا بھی ایک رول بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جان بچانا ایک فرض عین ہے. آپ اگر اپنی جان نہیں بچا رہے, اپنے آپ کو رسک میں ڈال رہے ہیں, اگر آپ کو ایک خدا نخواستہ رسک پہ ہیں اور آپ پھر رہے ہیں تو آپ پوٹینشیل ایٹم بم ہیں, آپ ایک سوئسائڈ بمبر کی طرح ہیں. احتیاط کریں گے تو احتیاط ہی واحد حل ہے اس کا. اچھا, ہمیں جی سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی کراچی میں جوائن کر لیا ہے.
محسن شاہنواز رانجھا صاحب، اب اسمبلی کا اجلاس کچھ دنوں میں شروع ہونے والا ہے، تو اس اسمبلی کے اجلاس میں یوزولی حکومت اور اپوزیشن اسی طرح آپس میں یہ لڑیں گے، یا یہ کرونا کا جو معاملہ ہے بے قابو ہو گیا کرونا، اس پہ قابو پانے کے لیے بھی کوئی آپس میں مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے کا کوئی امکان ہے؟ حامد صاحب، پہلے ابتدا میں بھی جتنے بھی لواحقین ہیں کراچی ثانیہ میں، ان سے ان کے دکھ اور درد میں برابر کا شریک ہوں، اور خاص طور پہ جن کی باڈیز ابھی نہیں ملی، میں یہ توقع کرتا ہوں کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات کوشش کر کے سندھ حکومت کے بھی اور مرکزی حکومت کے بھی ان کی جو باڈیز ہیں ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کرائے، تاکہ ان لوگوں کو سکون مل سکے۔ اس کے ساتھ جس طرح فرما رہے ہیں، جہاں تک موجودہ صورتحال کا سوال ہے، دیکھیے اس میں سب سے اہم کردار ہے حکومت کا۔ جب لاک ڈاؤن ایز ہوا، اس کے بعد ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بڑی لاپرواہی تھی، غفلت تھی۔ اگر ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن ہوتی، یہی جرمانے اگر اس وقت لگا لیے جاتے، اگر آپ شاہد خاقان عباسی کی ایک اسمبلی کی تقریر نکال کے دیکھیں جو انہوں نے کرونا پہ کی تھی، انہوں نے اس وقت جرمانے کا ذکر کیا تھا اور سزا جزا کا ذکر کیا تھا۔ اگر ہم یہ اس وقت کر لیتے اور سختی کر لیتے، تو یہ جو سپریڈ ہوا ہے مئی میں نہیں کہتا کہ مئی میں 51,000 یا 50,000 لوگوں کو جو اضافہ ہوا ہے اور یا 1100 موات ہوئی ہیں، یہ اس لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی ہیں، نہیں، وہ تو پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کا سپریڈ روک سکتے تھے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ اسمبلی ہی وہ ادارہ ہے، کوئی اور جو آئینی ادارہ نہیں ہے جو 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرے سوائے اسمبلی کے۔ آپ اسمبلی کی جو کمیٹیز ہیں، جو ہیلتھ کی کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے اندر آپ جیسے لوگوں کو بھی آپ ہر اس کی ہیئرنگ ڈیلی بیسس پہ ہو، آپ بیٹھے ہوں، آپ کے سامنے ظفر مرزا صاحب آئیں، اپنا سوال جواب کریں۔ ویسے تو ظفر مرزا صاحب بحیثیت ایڈوائزر یا پارلیمانی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جواب دہ نہیں ہے پارلیمنٹ کو، اور ان سے یہ اتنی اہم وزارت میں ان کو بٹھانا اور میں سمجھتا ہوں ویسے ہی غیر آئینی ہوگا، لیکن چلیں وہ آئیں، بیٹھیں، جواب دیں، اور آپ لوگ سنیں اس چیز کو کہ جب ان سے سوال کریں گے حکومت کی جو کوتاہیاں وہ ہم ہائی لائٹ کریں۔ اس طرح نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری ہے، جو فوڈ کرائسس ہے، آٹے کا کرائسس ہے، اس کے اوپر وہ بھی کرونا سے لنکڈ ہے۔ کامرس ہے، جو ٹریڈ ہے ملک میں، خاص طور پہ دالیں، چینی، ان کے جو سوالات ہیں، یہ پارلیمنٹ کے اندر پوری کیمسٹری ہے، پورا کا پورا اپریٹس موجود ہے اس کرونا کی ایک ایک پہلو کو دیکھنے کے لیے۔ چلیں، آپ نے دالوں اور سبزیوں کا ذکر کیا ہے، ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا تقریباً 3 ہفتے پہلے ہمارے ایک پروگرام میں آپ موجود تھے، اور پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ بھی تھیں، تو اس میں انہوں نے 3-4 ہفتے پہلے ایک بات کہی تھی، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہی تھی۔ رینڈم سیمپلنگ کریں باقاعدہ سارے ڈسٹرکٹس کی، تاکہ ہمیں کچھ آئیڈیا، اور پہلے 6 ڈسٹرکٹس کی ہم کر رہے ہیں، اس وقت لاہور ڈسٹرکٹ کی ہو رہی ہے، اور لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر آج کے دن کے اندر جو ہمارے پاس نمبر آف کیسز آئے ہیں وہ تقریباً 2,953 ہیں۔ ان میں سے ٹھیک ہے 700 سے زیادہ لوگ جو صحت یاب ہو کے گھر بھی جا چکے ہیں، لیکن تعداد کیسز کی بڑھ رہی ہے، اور یہ لاہور از گوئنگ ٹو بی این ایپی سینٹر۔ لاہور از گوئنگ ٹو بی این ایپی سینٹر، یہ یاسمین راشد صاحبہ نے تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ بات کہی تھی ہمارے پروگرام میں۔ تو ناصر حسین شاہ صاحب، لاہور جو ہے وہ کراچی سے چھوٹا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے، اگر وہاں پر ان کے اندازے کے مطابق 6,70,800 سے زیادہ مریض اگر لاہور میں ہیں، تو آپ کی حکومت نے کوئی اندازہ لگایا ہے، سندھ کی حکومت نے، کہ کراچی میں کرونا کے ایکچول مریضوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں جی، 25% جو ہے ابھی آتا ہے پازیٹیو، جتنے بھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو 24 الارمنگ سچویشن ہے، اور اس پہ ایس او پیز پر، دیگر چیزوں پر ہر لحاظ سے عمل کرنا ہوگا، اور شروع والا ٹائم تھا پراپر لاک ڈاؤن کا جو نہیں ہوا، اب تو یہ لمبا عرصہ اس کے ساتھ چلنا ہے، تو نیا طریقہ کار، نئی طرز زندگی اور ایس او پیز، احتیاطی تدابیر اور دیگر چیزوں کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا، لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے، ان کو بہت اویئرنیس دی جا رہی ہے، آپ میڈیا کا بہت اہم رول ہے، سب لوگ کہتے ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی بہت خوش قسمت ہے کہ اس کے جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہے، سنسیئر ہے، یا باشعور کہہ لیں، کہ وہ پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، دیگر جگہوں پر نہ صرف یہ کہ لاک ڈاؤن کی بھی حمایت کرتی رہی،
بلکہ اب جیسے رانجھا صاحب ایس او پیز پر عمل کرنے اور جزا سزا کی بھی بات کر رہے تھے، تو یہ تو ان کو بڑی سپورٹ ہے. اس کے برعکس ہمارے ساتھ ہمارے صوبے میں بالکل الٹ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم لاک ڈاؤن کی بات کریں، بہتری کی بات کریں، ایس او پیز پر عمل کرانے کی بات کریں، تو ہمارے خلاف پی ٹی آئی کے دوست اپوزیشن ایک دم آپ دیکھ لیں ڈیلی ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن ہم ان فضول باتوں پر کان نہیں دھرتے. میں نے صرف ایک موازنہ آپ کو پیش کیا. آپ نے بالکل درست کہا، آپ کو اپنی رائے کے اظہار کا پورا حق ہے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس پہ کہ صرف ہم فیڈرل گورنمنٹ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، صوبائی حکومتوں کا بھی اس میں قصور نظر آتا ہے کہ یہ پچھلے 2-2.5 مہینے میں جو پیٹرول کی قیمت ہے کہ اس میں کمی ہوئی ہے، اور ابھی کل رات کو بھی 7-7.5 روپے اس میں کمی ہوئی ہے. پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بار بار کہہ چکے ہیں، میں چیف سیکرٹریوں سے کہوں گا کہ مہنگائی کم کروائیں، لیکن نہ تو فیڈرل گورنمنٹ اس میں کامیاب ہوئی ہے، نہ ہی پروونشل گورنمنٹس اس میں کامیاب ہو رہی ہیں. یعنی کہ پیٹرول سستا ہو رہا ہے، لیکن آٹا، دالیں، گوشت، یہ ساری چیزیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے، کوئی چیز سستی نہیں ہو رہی. تو اس کی تو ذمہ داری صرف فیڈرل گورنمنٹ پہ نہیں آتی، اس کی ذمہ داری تو صوبائی حکومتوں پہ بھی آتی ہے. جی بالکل ہماری ذمہ داری ہے اس پر. چیف منسٹر سندھ نے احکامات دیے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ہو رہا ہے، لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پراپر ہونا چاہیے، اس کا افیکٹ آنا چاہیے. تیل کی ایسے قیمتیں کم کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، تو اس کا امپیکٹ ضرور آنا چاہیے. اس کو مزید بہتر کریں گے، اور میں خود بھی اس کو مانیٹر کروں گا. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ چیف منسٹر صاحب نے تمام کمشنر صاحبان کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اس پر پرائس کنٹرول پر کام کریں، اور جو افیکٹ آ رہا ہے اس پہ. ٹرانسپورٹ کا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو فی الحال ٹرانسپورٹ کی اجازت جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہے، لیکن کل سے ہم لوگ مختلف ایس او پیز احتیاطی تدابیر کے ساتھ، اور ظاہر ہے کرائے کی کمی بھی اس میں اہم بات ہوگی، اس کے تحت کریں گے. آج این او سی کی میٹنگ بھی تھی، این سی او سی سی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، تو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک میسج آئے. اور جو پرائم منسٹر صاحب جس طرح کہیں تو پھر دیگر صوبے بھی، آزاد کشمیر بھی، جی بی بھی، سب اس پر عمل کریں تو ایک اچھا امپیکٹ ہوگا، عمل کرا سکیں گے. ادروائز ہم ایک بات کرتے ہیں، پھر ایسا میسج کوئی آ جاتا ہے تو وہ جو مکمل امپلیمنٹیشن ہے یا جس کے فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں آ رہی. آپ نے نمبرز کا پوچھا تھا کراچی کے لیے، تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے. اور اگر کمپیئر کیا جائے مختلف شہروں، بڑے شہروں سے، تو پھر بھی کوئی ایسی برے حالات کراچی کے نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو اسلام آباد میں آپ کو اس لحاظ سے کیسز زیادہ ملیں گے، لاہور کے زیادہ ملیں گے، پشاور اور کوئٹہ کے زیادہ ملیں گے، لیکن ہم اس بات سے مطمئن بالکل نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا لاہور میں ٹھیک ہے کیسز زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے ٹیسٹ کرایا ہے، انہوں نے ٹیسٹ کروائے ہیں تو پتہ چلا نا. تو آپ کے تو لگتا ہے کہ ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے اس طرح جس طرح سے لاہور میں ہوئے. نہیں سر، ہم تو میں آپ کو عرض کروں کہ ہم نے تو ٹیسٹ کی جو کیپیسٹی بڑھائی ہے، اور یہاں پہ زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. یہ ہماری کوئی آپس میں وہ لڑائی جنگ ریس نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں اور زیادہ کوئٹہ میں ہم سے زیادہ ہونے چاہیے، ہمارا شہر ہے وہ بھی. اچھا، لیکن میں نے بھی ساتھ ہے ایک بات جو ہے وہ میں نے علی محمد خان صاحب کی بھی خدمت میں وہ گزارش پیش کرنی ہے، جو میں نے ان کی خدمت میں گزارش پیش کی ہے. پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ، کیونکہ آپ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، آپ پرائم منسٹر کے کمپلینٹ سیل کو بھی دیکھتے ہیں، تو ذرا دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت میں کتنی کمی ہوئی ہے. 37 روپے سے بھی زیادہ، 40 روپے سے بھی زیادہ. یعنی کہ اگر 3 مہینے میں چلے جائیں تو 43 روپے یعنی کہ 43 روپے کمی ہوئی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی. ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھانی ہے آپ کو. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 6 پیسے کمی کر دی، تاہم بنیادی اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں. لاک ڈاؤن کے دوران 20 کلو آٹے کا تھیلا 60 روپے مہنگا ہونے کے بعد 870 روپے کا ہو گیا. گھی 20 روپے فی کلو مہنگا، 170 سے بڑھ کر 190 کا. مرغی کا گوشت
110 रुपए से बढ़कर 320 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। दालें 40 से 60 रुपए फी किलो महंगी हुई। सब्जी मंडी में तो सस्ती मिल रही है, लेकिन मार्केट्स में सब्जियों के दाम भी चढ़े हुए हैं। उसी तरह महंगाई है जैसे पहले थी ऐसे ही अब है, कोई फायदा नहीं है आपके पेट्रोल कम करने का। मैंने गोश्त लिया है तो उन्होंने कहा कोरोना से पहले और रेट्स थे और अब और रेट्स हैं। 10 रुपये महंगा हो जाए पेट्रोल तो ये कारोबारी हज़रात चीखने में लग पड़ते हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया। अब जब सस्ता हुआ है तो क्यों नहीं उसको रिलीफ दे रहे हैं। ना किसा सब्जी बेच, ना किसा फ्रूटा बेच, ना किसा आटे दाली बेच, किसा कोई फर्क नहीं। दुकानदार कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से मंडी से ही अशिया खुर्दोनोश की सप्लाई कम है, जिसकी वजह से महंगाई करना पड़ी। हम गोश्त जो ला रहे हैं ना मंडी से, हमें 11 रुपये किलो पड़ रहा है, तो हमें यहाँ 1 दाल 50 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन अब दुकान जारी करनी है इसलिए चला रहे हैं काम। अभी पंजाब में चले जो मंडियों में माल ही नहीं है। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 37 रुपए फी लीटर कमी की गई, लेकिन इससे शहरियों को रिलीफ न मिल सका, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किराए कम हुए, न ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतें। कैमरामैन अरशद खान के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। ये आपको कुछ झलक मैंने दिखाई है। अली मोहम्मद खान साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये लोग जो कह रहे हैं जी कि हमें पीछे से माल जो है वो सस्ता नहीं मिल रहा, महंगा मिल रहा है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं सीधी सीधी आवाम के बिहाफ पे आपसे और नासिर हुसैन शाह साहब से पूछ रहा हूँ, ये दुकानदार जो इस सूरत हाल में लोगों को लूट रहे हैं, इनके खिलाफ आप क्रैक डाउन कब करेंगे? देखिए, क्रैक डाउन तो अब तक चीफ सेक्रेटरीज का हो जाना चाहिए था, जो अभी आपने बात की है। तो फिर चीफ सेक्रेटरीज के खिलाफ क्रैक डाउन करें आप। मैं अर्ज़ करता हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने जो ये बात की है कि मैं उनको कहूँगा, बेसिकली तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चीफ मिनिस्टर्स की। चीफ सेक्रेटरी तो उनको जवाबदेह है। आपने मेरे कंप्लेंट सेल वगैरह की बात की, तो इसको तो हम कल चलो हम अपने लेवल पे भी ले लेते हैं। चारों चीफ सेक्रेटरीज को मैं कर देता हूँ कल कि वो इसको इंश्योर। देखिए, इट्स बेसिकली इशू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ट्रांसपोर्ट का जहाँ तक इशू है, ट्रांसपोर्ट तो इतनी चली ही नहीं है, आवाम तो गए ही नहीं है बेचारे, वो तो घरों में बैठ रहे हैं। इट्स अबाउट वो ट्रांसपोर्ट जो सामान रस्तों रसाइल के जो गए हैं, तो उनका अगर पेट्रोल और डीजल आपको सस्ता मिल रहा है तो आप फिर वो अपने चार्जेस कम करें। मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम हमारा वीक हुआ और पैसेज ऑफ 20-25 साल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का इशू है बेसिकली। कोई ऐसा तो नहीं सियासी मुफादात आड़े आ रहे हैं, सिंध की हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, वो किसी मार्केट पे एक्शन लेना हो, अगर उन्होंने महंगाई की हुई है, ट्रांसपोर्टर के खिलाफ एक्शन लेना हो, तो उनको ये सोच आए थी यार कि ये हमसे नाराज़ ना हो जाएं, अवाम को बेशक लूटते रहे, आपसे नाराज़ ना हो जाएं। मेरा नहीं ख्याल, लेकिन अवामी हुकूमत हमेशा अवाम के मफाद का काम करती है। अगर सिंध की एग्जांपल ले लेते हैं, नासिर शाह साहब की वहाँ उनकी यहाँ हुकूमत है, अगर वहाँ किराए कम होते हैं और लोगों को रिलीफ मिलता है तो वो इमरान खान साहब का नाम बाद में लेंगे, वो पहले मुराद अली शाह साहब का नाम लेंगे, क्योंकि आम आदमी तो अपने लोकल पॉलिटिक्स इज़ ऑलवेज लोकल, वो तो अपना लोकल सोचेंगे। मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, मेजर डिसीजन इमरान खान साहब ने ले ली है, अच्छा डिसीजन है, लेकिन अब इसको वो जो ट्रिकल डाउन तभी होगा जब नीचे के लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के लेवल पे इसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा। चारों सूबों का इसमें बहरहाल रोल बनता है, और गिलगित बल्तिस्तान और AJK का भी। अच्छा, अब राजा साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं तो हम देखते हैं कि अपोजिशन जो है वो इस इशू पर नहीं कर रही कि जनाब तेल की कीमतें कम हो रही हैं, तो उसके साथ फिर जो है ना खाने पीने की अशिया की कीमतें भी कम होनी चाहिए, महंगाई भी कम होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के किराए भी कम होने। आप लोगों को तो अपने केसों की पड़ी हुई है कि हम पे केस बहुत हो गए हैं, और जनाब वो चीनी का जो इंक्वायरी कमीशन है वो शायद हकान अब्बासी पे उसने क्यों उंगली उठा दिया है। तो अपोजिशन भी जो है वो अवाम के मसाइल पे इतनी बात नहीं कर रही। हामिद साहब, बिल्कुल करती है अपोजिशन, और बिल्कुल आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाएंगे। अभी आप हम आपको जवाब दें, अभी फिर आप बात करें ना इनके साथ। हम आपको जवाब दें, और हम आपके ज़रिए मीडिया के कई लोग जो हैं उनको हमारा मौक़िफ़ पहुंचता है, इसलिए हम आपको जवाब देंगे। ठीक है। देखें जी, पहली बात यह है कि पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर हम ये इश्यूज़ उठाते रहें, और ये दुरुस्त है कि हम जिस तरीके के हालात में अपोजिशन या हम लोग इस वक्त लपेटे जा चुके हैं, हमें इन चीज़ों को एक तरफ रख के हमें ज़्यादा फोकस अवामी इश्यूज़ पे देनी चाहिए। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, और हम देते भी हैं, लेकिन हाईलाइट वो चीज़ ज़्यादा नहीं होती। हाईलाइट हमारे बाकी मामलात जो होते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की तस्वीर का मामला है, उसके ऊपर तबसरा ज़्यादा रहा वुज़रा की तरफ से भी, बजाय कि हम पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर बात करते हैं कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो क्यों ऊपर काबू नहीं हो रही। देखिए, आज सरगोदा में मुझे फ़ोन आए, मेरे हल्के में पेट्रोल नहीं है। सरगोदा में मुझे लड़कों ने, नौजवानों ने ट्विटर पे भी मैसेज किए, जी हमारे पेट्रोल नहीं मिल रहा, भागता वाला एक जगह है वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, पंपों पे पेट्रोल नहीं, पेट्रोल सस्ता हो गया ना, पेट्रोल सस्ता हो गया। और देखिए हामिद साहब, इसमें जो मसला क्या है, हमारी कौम मेरे लिए बड़ी प्यारी कौम है, मैं तो खुद उसका फ़र्द हूँ,
لیکن یہ کچھ خیال کرنا چاہیے, کوئی خدا کا خوف نہیں, یہ ساری قوم کا قصور نہیں ہے, یہ صرف کاروباری طبقے کا قصور ہے, یہ تاجر طبقے کا قصور ہے, طبقہ دکاندار جو ٹیکس بھی نہیں دیتا اور رمضان میں لوگوں کو لوٹتا بھی ہے. دیکھیں دال مہنگی, اب ماسک کی جب ڈیمانڈ ہوئی تو ماسک مارکیٹ سے غائب ہو گیا, ایک دوائی کی شارٹیج ہوتی ہے جس کی ضرورت بڑھتی ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہ غائب ہو جاتی ہے. کچھ خدا کا خوف, مطلب ان کو خوف ہی نہیں ہے, انہوں نے اللہ کے پاس بھی جانا, کوئی آخرت بھی ہے. میں تو یقین کریں, اور اس میں سب سے بڑا ایشو ہے گورننس کا. پاکستان کے بیچ میں حامد صاحب 3,500 4,000 قانون اس وقت موجود ہیں, اور امپلیمنٹیشن میرے خیال سے مر کے 40-50 پہ ہوتی ہوگی. میں نے اس پہ اندازہ لگایا, میں نے قانون دیکھے, اور یہی مسئلہ ہے گورننس کا. میں ان کے اوپر تنقید نہیں کروں گا, یہ مجھے ابھی آپ نے دیکھا نا ماسک پہنا ہوا تھا, لیکن آج ہم نے اپنے کیمرہ مین کو بھیجا جب اسلام آباد کی مختلف مارکیٹوں میں, تو اکثر لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا سر. اور شاید و نادر کسی کو شاید ہوا ہو جرمانہ, اتنے خاص جرمانہ نہیں ہوا, اس لیے آپ گورنمنٹ سے نہ گھبرائیں. میں آپ کو ایک بات, حامد صاحب جو ہے نا, ایک آسٹن تھا, ایک آسٹن آدمی تھا, اس نے ایک تھیری دی تھی, اس نے کہا لا از کمانڈ آف ساورن بیکڈ بائی تھریٹ. ان کو پہلے دن سے پرائس کنٹرول کے لیے تھریٹ کیا قابو. شہباز شریف صاحب کیا کرتے تھے, ان کے اختلاف ہوں گے, شہباز شریف صاحب یہ کرتے تھے کہ صبح صبح ہیلی کاپٹر پہ پھرتے تھے, 2-4 بازاروں میں ایک چکر لگا لیتے تھے, چاہے لوگ اختلاف کریں گے جی, وہ دکھانے کے لیے جاتے تھے, کچھ کہیں گے کہ جی وہ سارا, لیکن ایک ڈر تھا, ایک خوف تھا پنجاب کے دکانداروں تاجر طبقوں میں کہ یار وزیر اعلیٰ نہ آ جائے, یا اس کا کوئی بندہ نہ آ جائے, یا ریڈ نہ ہو جائے. ہمارے ڈی سیز بھی کام کرتے تھے, اور یقین مانیں کہ پچھلے دور میں اس طرح پرائس کنٹرول اتھارٹی رمضان کے مہینے میں ہمیں ڈی سیز ریڈ کرتے نظر آتے تھے, اے سیز ریڈ کرتے نظر آتے تھے, کام ہوتا نظر آتا تھا, اور لگتا تھا کہ جان ہے. اب وہ چیزیں بدقسمتی سے ہمیں نہیں نظر آتی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے سوائے مساجد کے ماسک والا ایس او پی میں نے کہیں آبزرو ہوتے نہیں دیکھا, میں نے مارکیٹوں میں نہیں دیکھا, میں نے مولوی صاحب امام صاحب کے پیچھے جو نمازی کھڑے میں نے ان کو ماسک پہنے ضرور دیکھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے مارکیٹس میں, شاپنگ ایریاز میں, ریسٹ ایریاز میں کہیں بھی 5% سے زیادہ لوگوں کو ماسک پہنے نہیں. میں یہاں پہ ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جو آج وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس ہوا تھا, اس میں فیصلہ کیا گیا کہ صرف ہفتے اور اتوار کو سخت لاک ڈاؤن ہوگا, باقی دنوں میں اتنا لاک ڈاؤن سخت نہیں ہوگا. تو ناصر حسین شاہ صاحب, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے, یا آپ کے خیال میں ہفتے کے باقی دنوں میں بھی سخت لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اب جیسے میں نے عرض کیا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ پراپر تو تھا, اگر اپریل میں لگ جاتا یا مارچ میں لگ جاتا. اب تو ایک وائرس پھیل چکا ہے اور لمبے عرصے کے لیے چلنا ہے, تو وہ جو ایک مکمل لاک ڈاؤن ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ 6 ماہ ہے, 3 ماہ ہے, 2 ماہ ہے. یہ وائرس تو اب یہاں رہنا ہے جب تک اس کی ویکسین نہیں بنتی. تو اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایس او پیز پر, احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل ہو, اور اب ہر چیز کو کھولنا پڑے گا, بہت ساری چیزوں کو. یہی آج فیصلہ ہوا ہے, میں خود بھی موجود تھا اس میٹنگ میں, تو اسی پہ ہوا ہے. اور ظاہر ہے سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ بند رکھا جائے گا. ٹائمنگ پہ ہے کہ کچھ ٹائمنگز ہر کوئی اپنے طور پر اس پر عمل کرایا جا سکتا ہے. تو ایک اچھا میسج جائے گا آج والی میٹنگ کا, اور اگر سب لوگ اس پر عمل کریں گے تو پھر دیکھیں کہ یہ جو ایک آئندہ کا لاہ عمل بنے گا, تو یہ اچھی چیز ہے ویسے یہ ہو. کیونکہ پہلے بھی اگر کسی نے سپوز ہم نے کرنا چاہا, پھر کوئی اور میسج آیا, تو ہم نے اپنے طور پر تو بہت کوشش کی, لیکن اس طرح اس کا امپیکٹ نہیں آیا. تو ہمیں اب ساتھ چلنا ہے ایس او پیز کے تحت, احتیاطی تدابیر کے ساتھ. تو دیکھ لیتے ہیں سر اس پر بھی عمل کر کے. ہم امید کریں کہ آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلے گی. سر بالکل اس پہ بالکل ساتھ چلیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ چیئرمین بلاول صاحب نے کہہ دیا تھا پہلے دن, ہم چلتے رہے ہیں لیکن پھر کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے, وہ آپ اس سے واقف ہیں. علی محمد خان صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے کہ جو مہنگائی کو روکنا, اس پر بالکل عمل ہو رہا ہے. اور جو آپ نے ایک بات کی کہ کہیں اس بات سے تو آپ سخت ایکشن نہیں لے رہے کہ یہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. میں آپ کو عرض کروں احمد میر صاحب کہ میرے چیئرمین بلاول صاحب نے کہا سی ایم صاحب کو کہ آپ لاک ڈاؤن جو ہے اس پہ سختی کریں تاکہ لوگوں کی جانیں بچ سکیں,
کسی نے وہاں پہ ہمارے سینئر نے کہا کہ سر لوگوں میں بہت برا اثر جا رہا ہے اور ہمیں جو ہے لوگ الیکشن آئندہ جو آئے گی اس میں بھی ہمیں وہ سپورٹ نہ ملے. تو میں میر صاحب چیئرمین نے کہا کہ میں ایک الیکشن مکمل طور پر لوز کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن لوگوں کی جانوں پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. جب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز میں بہتری ہے تو اس پر عمل کریں. تو قیمتیں کم کرنے میں ہمیں کاروباری دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر بھی معافی مانگ لیں گے, لیکن قیمتیں کم کرائیں گے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کی عزت اور احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. یہ جو آپ کاروباری لوگوں کو ہاتھ جوڑتے ہیں نا, یہ بڑے ہاتھ جوڑ لیے آپ نے, ہم نے بڑا دے لیا. ہاتھ جوڑنے سے یہ بات آپ کی بن نہیں رہی. یہ لوگ جو ہے نا یہ باقاعدہ پوری قوم کے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں. ان کی سر نہیں, میں ویسے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن میں ان کو پریشانیاں ہوئیں ان کی مجبوریاں ہیں. ایک طرف ہم انہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ نکالیں, اور وہ اس بات کی تھی, لیکن جو قیمتوں والی بات ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, اور قیمتیں کم کرا رہے ہیں, ایکشن ہوئے ہیں. میں آپ کو ایگزیکٹ تو فگر نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک تو ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آیا کہ قیمت کہیں کم ہوئی ہے. علی محمد خان صاحب, یہ کاروباری طبقے کو ہاتھ جوڑ کے آپ قیمتیں کم کرا لیں گے؟ میرے خیال میں ان کا سینس, انہوں ٹھیک سینس میں بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کو کنونس کرے گی, لیکن کنونس کے ساتھ ساتھ جب تک اسٹیٹ پاور کا آپ کے سر پہ ایک خطرہ نہیں منڈلا رہا ہوتا. ایک سیدھی سی بات ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, چھوٹی سی سوال, سیدھی سی بات ہے, پیٹرول 35-40 روپے فی لیٹر کم ہو گیا, ٹرانسپورٹ کا کرایہ کم نہیں ہوا. یہ بدماشی ہے تو اور کیا ہے؟ میر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف قانون کا, یہ ہمارا ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے. ہم اپنے آپ کو صرف تاجر طبقہ نہیں, جس کا جدھر بس چلتا ہے وہ کر رہا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اسلام تو وہی ہے, قرآن تو وہی ہے, اس میں تو کوئی ایک زیر زبر کا فرق نہیں آیا. بلکہ میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو اس زمانے میں ہیلپ آتی تھی ہم سے پہلے جو اچھے مسلمان تھے, ہمیں تو آئے گی زیادہ تگڑی ہیلپ اللہ کی آئے گی, کیونکہ زمانہ بیچ میں بہت گزر گیا ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ہر چیز کے لیے ایک اسسٹنٹ کمشنر, ایک ڈی پی او آپ کو ہر جگہ ہر دکان پہ چاہیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ بھی تاثر نہیں دینا چاہیے کہ تمام تاجر طبقہ جو ہے وہ خدا نخواستہ سارے ہی گرام فروش ہیں. بڑے اس میں دیندار لوگ بھی ہیں, بڑے تبلیغی لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں. ٹھیک, اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ گلا کرتے ہیں کہ پیچھے سے ہمیں ابھی تک کم نہیں ہوا. جو بڑے آڑتی ہیں, جو بڑے بیوپاری ہیں, جو بڑے ریٹیلرز ہیں, وہاں پہ تگڑا ہاتھ پڑنا چاہیے, تاکہ وہاں جب تگڑا ہاتھ پڑے گا وہ نیچے پھر اگر آپ کی حکومت جو ہے وہ شوگر ملوں پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے, اگر آپ کی حکومت جو ہے وہ جہانگیر ترین کی شوگر مل پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے, تو یہ بڑے آڑتی جو ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی. میرے خیال میں صرف ول چاہیے, اور خان صاحب نے تو آپ کو خود ہی آپ نے اس کا اظہار کر دیا کہ انہوں نے کہا ہے چیف سیکرٹریز کو کہ بھئی آپ کریں اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگلا آنے والا ہفتہ ہے, یہ جو ابھی جو چل رہا ہے, اس میں یو ول سی چینج انشاءاللہ. کیونکہ اگر امیجیٹلی آپ نے جو ہے پش نہیں کیا تو پھر وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, پھر وہ نہیں کرتے. کیونکہ اگر 1 روپے بڑھاتے ہیں تو رات کے 12 بجے بڑھائیں تو 12:01 پہ سارا وہ سارا ان کا وہ ہو جاتا ہے, لیکن پھر اس کو آپ کو ڈنڈے کے زور سے کرنا پڑتا ہے. یہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا ایک کلچر کا حصہ بدقسمتی سے بن گیا ہے. لیکن جب تک قانون کا خوف نہیں ہوتا, جب تک سزا کا خوف نہیں ہوتا, تو بدقسمتی سے صرف پیار سے یا ہاتھ جوڑ کے نہیں ہوگا. اب جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوگا نا, یہ جو گرام فروش ہیں جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوگا نا, کراچی میں یا لاہور میں یا اسلام کہیں میں بھی ہو, ہم گزارش کریں گے کہ یہ جو لوگ آپ گرفتار کرتے ہیں نا, ان کی ہمیں تصویریں دیں, ہم ان کی تصویریں دکھائیں گے کہ یہ جو لوگوں کو لوٹتے ہیں, یہ دکانداری کے نام پہ, تجارت کے نام پہ جو لوٹ مار کر رہے ہیں, ان کی تصویریں دکھانے کی ضرورت ہے ٹی وی پہ, پھر یہ باز آئیں گے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے فواد چودھری, جو کہ اتفاق سے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہیں. انہوں نے آج وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو خط لکھا ہے کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ نواز شریف صاحب کی برطانیہ میں سامنے آنے والی تصاویر میں ان کی حالت اچھی نظر آ رہی ہے, لہذا یہ آپ انکوائری کرائیں کہ جب وہ پاکستان میں تھے تو ان کی جو رپورٹیں, جو میڈیکل رپورٹیں تھیں وہ صحیح تھیں یا غلط تھیں, ان کی تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ وہ تو بڑے صحیح نظر آ رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ ان کا نشانہ تو پنجاب کی حکومت ہے نا, پنجاب حکومت جو ہے اس نے کروائی تھی وہ میڈیکل ایگزامینیشن, تو وہ ان کے مطالبے کی آپ حمایت کریں گے؟ دیکھیے فواد چودھری صاحب جو ہے نا, میرا خیال سے احساس محرومی کا شکار ہیں,
کیا احساس ان کو احساس محرومی یہ ہے کہ جو مین بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اس حکومت کے، اس کے بیچ میں وہ شامل نہیں ہیں. اور چاند کا فیصلہ وہ کرتے ہیں بھائی. چاند کا زبردستی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اور اسے کافی مولوی صاحب وہ چاند والا فیصلہ تو چلے میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہی ہوا تھا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تحقیق میں چلے جو کوئی کام پہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک یہ فیصلہ ہے کہ چودھری صاحب کیا ہی اچھا ہوتا. میں فواد چودھری کو ہمیشہ یہ بات کروں، میں کہ یار تیرا بڑا کریٹو مائنڈ ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لیٹر لکھا جاتا کرونا کی ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اسد عمر صاحب کے اوپر، کہ اسد عمر صاحب نے جو ایک نیا سلوگن نکالا ہے لیونگ ود پینڈیمک، ہم نے یہ پالیسی رکھ رہی کہ وہ اس کے اوپر کوئی بات لکھتے کہ ہاؤ ٹو لیو ود دس پینڈیمک، اس پہ کوئی ریسرچ کرتے، اس پہ کوئی بات کرتے، جو کہ ان کا کام ہے، جس کام کے لیے انہیں پاکستان کی تنخواہ لے رہے ہیں، وزیر کی تنخواہ لے رہے ہیں، اسمبلی سے تنخواہ لے رہے ہیں، ان کا کام ہے یہ کام کرنا، نہ کہ خط لکھنا میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ جناب وہاں پہ واک کرتے ہیں. ان کو تو ڈاکٹر، اب میں اس کے اوپر کروں، دیکھیں یہ بھی آپ کے ایئر ٹائم کا قیمتی وقت ہے جس پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ پٹرول، چینی، دال کی قیمتیں ہم اس کو کنٹرول کریں. ہم ایک فواد چودھری صاحب، پھر وہی میں کہتا ہوں یہ ڈائیورژن ہے، نہ کریں. اس وقت پاکستان کی قوم جو ہے نا وہ ان چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. 55,000 کے قریب لوگ صرف اس مہینے میں شامل ہوئے ہیں، 51,000 71,000 پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور 1100 موات ہو چکی ہیں. کوئی جوان بچہ 21 سال کا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ ہم سوچتے ہیں کہ جوانوں کو ہوگا نہیں. ہمیں اویئرنیس کے لیے ہمیں اپنی تمام قوتیں، حامد صاحب، تمام انرجیز اس کے اوپر لگانی چاہیے، حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، کہ ہم اپنی نیشن کو، اپنی قوم کو اس پینڈیمک سے بچا لیں. آپ فواد چودھری صاحب کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس تھیں جو پنجاب گورنمنٹ نے کروائی تھیں اس کی تحقیقات کروائی جائیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے عدم اعتماد ہے حکومت پہ، اور میں تو اس کو اس طرح سے سپورٹ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کے سامنے جو کوئی رپورٹ آتی ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی سرکاری افسر جرت کر سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے سامنے وہ 2 نمبر رپورٹ پیش کرے گا. یہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی ہمت کر سکتا ہے یا کرے گا. کوئی مافیا جب ہوتا ہے جس تو آپ فواد چودھری کے مطالبے کی حمایت نہیں کر رہے؟ ایک سوال میرے خیال میں عمران خان صاحب کے سامنے وزیر اعظم، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی وزیر اعظم کے سامنے کوئی رپورٹ فج کرنا بہت بڑا جرم ہے. میرا نہیں خیال کوئی اتنی بڑی ہمت کرے گا کہ وہ رپورٹ فج کرے گا. یہ تو اس طرح سے ہے جیسے کوئی ہماری مرکزی حکومت کو دھوکہ دے کے چلا گیا. اس وقت ایک بیماری کا ایشو اٹھا جس پہ ایک لیننسی کا اظہار کیا، عدالت نے بھی اجازت دی، اور یہ ایک کمٹمنٹ البتہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی تھی کہ وہ ایک جنٹل مینس کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ جیسی علاج پورا ہو تو آئیں. ان کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں یا تو علاج پورا کریں، یا اگر پورا نہیں ہو رہا تو وہ انفارم کریں کہ اس میں کیا کمی رہ گئی ہے. کیونکہ اس طرح کی جو پکچرز ہیں، اس پکچر سے تاثر بہرحال اچھا نہیں پڑتا کہ بھئی عام آدمی تو ادھر جیلوں میں سڑے اور مالدار آدمی اس طرح بیٹھے. لیکن غلط رپورٹ وزیر اعظم کے سامنے صوبائی حکومت پیش کرے یا صوبائی حکومت کا کوئی نمائندہ آ کے پیش کرے، یا یہ بہت بڑا جرم ہے جو میرا نہیں خیال کوئی بھی سرکاری افسر کرنے کی سوچ بھی سکتا ہے. جی سر، مختصر سی بات ہے کہ کابینہ میں جب فیصلہ میاں صاحب کی رپورٹس وغیرہ کابینہ میں پیش ہوئی تھی، اور کابینہ میں فواد چودھری صاحب ہی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو اپنی پارٹی کی ٹانگ کھینچنے والی بات ہے کہ اس کابینہ میں خود بیٹھے ہوئے اور میاں صاحب کی رپورٹس نواز شریف صاحب کی پیش ہوئی، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور پھر ان کو پاکستان سے باہر جانے دینے کا فیصلہ کیا گیا. فواد چودھری صاحب اس وقت سو رہے تھے، آج جو خط لکھ رہے ہیں اپنی پارٹی کی ٹانگ. لیکن آپ کی پارٹی کی قیادت نے جتنا وعدہ کیا تھا کہ ہم اتنے دنوں میں واپس آ جائیں گے، جتنا کہہ کے گئے تھے، واپس تو نہیں نہ آئے اس عرصے میں. دیکھیں اگر تو رپورٹس جو ہیں وہ کوالیفائی ہوتی ہیں، عدالت میں وہ کیس لگا ہوا ہے، عدالت اگر فیصلہ کرتی ہے کہ رپورٹس جسٹیفائڈ نہیں ہیں تو وہ واپس آ جائیں گے. اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ جسٹیفائڈ ہیں تو وہاں پہ رکیں گے. فواد چودھری صاحب کو بھی عدالت کے فیصلے، کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے عدالت میں، تو ان کو بھی عدالت کے فیصلے کا ویسے انتظار کرنا چاہیے. نہیں میم، تو ان کے خط پہ بات کریں. ناصر حسین شاہ صاحب، جو فواد چودھری صاحب کا خط ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے جو میڈیکل ایگزامینیشن کرایا تھا نواز شریف صاحب کا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ان رپورٹس کی. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ سر، انہیں تو خط اگر لکھنا تھا، سجیشن دینی تھی، تو جیسے پہلے آپ نے اور رانجھا صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ان ڈی این اے لیبارٹریز اور فرینزک کو لکھتے کہ ان کو کیسے ایکسپیڈائٹ کیا جائے، کیسے نئی ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کو بہتری آئے. کیونکہ اس وقت بھی بڑا المناک حادثہ ہوا تھا سر، جس پہ ڈی این اے جو ہماری لیبارٹری ہے وہ لیٹسٹ ابھی بنی ہے، جس پہ کام ہو رہا ہے، بہت سارے رزلٹ آئے ہیں، کچھ اب بھی رہتے ہیں.
تو ان کو تو اپنی منسٹری سے اس طرف دھیان دینا چاہیے تھا کہ یہ جو ابھی حادثہ ہوا اور پھر جو ان کے لواحقین ہیں آپ دیکھیں کتنی اس وقت جن کی ابھی تک باڈیز نہیں آئیڈینٹیفائی ہوئی، کس کرب اور ذہنی ان کی کیفیت دیکھ لیں. تو اس وقت تو اس منسٹر صاحب کو اس پہ بات کرنی تھی. اور میر صاحب اگر آپ، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا فواد کے لیے، لیکن ویسے اگر پورا میڈیا ہی بہت سارے فضول لوگوں کی فضول باتوں کو اہمیت نہ دے نا تو پھر بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اس طرح کی باتیں ہم لوگ نہیں کہیں گے، اب آپ نے نہ ہی کریں. ایک آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا تو اس کے بعد میں بریک لے لیتا ہوں اور بریک میں سوچوں گا کہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ آپ نے کس کے بارے میں دی ہے، اور اگر مجھے سمجھ آ گئی تو دوبارہ بات کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ میں. پچھلے دنوں وفاقی حکومت نے ایک نیا مالیاتی کمیشن ایوارڈ تشکیل دیا تھا. اس میں ایک جو ممبر بلوچستان سے نامزد کیے گئے تھے جاوید جبار صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. لیکن اس کے بعد ایک مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک جو درخواست بھی دائر کی گئی ہے عدالت میں. تو اب کچھ اس پہ تھوڑی سی آپ بات کرنا پسند کریں گے کہ اگر ایک کمیشن بن گیا تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیے حامد صاحب، اس میں ہمارا جو ہم نے وہاں پہ درخواست دی ہے جس میں میں بحیثیت وکیل پیش ہو رہا ہوں، اس میں ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ جو آئین میں ایک فارمولہ گیون ہے اس کمیشن کو قائم کرنے کا، اس فارمولے کے مطابق یہ کمیشن نہیں بنا. اس میں جو حفیظ شیخ صاحب ہیں وہ ایک اضافی ممبر ہیں، ہر صوبے نے اپنا ایک ایک ممبر دے دیا. تو حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ کس طرف سے آئے، کون سے صوبے سے آئے، یا کسی گورنر کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی صدر کی؟ وہ وزیر خزانہ کی حیثیت میں نہیں ہے وہاں پہ؟ دیکھیں نہیں، وہ ایڈوائزر ہیں. وزیر خزانہ تو وزیر اعظم خود ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر وزیر اور آئین میں آپ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب خود مالیاتی کمیشن میں؟ وزیر خزانہ کا لفظ ہے، آئین کیا، میں نہیں چاہتا، آئین چاہتا ہے. اچھا. میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت آئین کے مطابق اس ملک کو چلائے. الیکشن کمیشن کا معاملہ ہوا، ہم عدالت میں گئے، پھر ان کو وہ نوٹیفیکیشن کینسل کرنا پڑا. ماورائے آئین کیوں چیزیں کرتے ہیں؟ اگر آئین میں ایک ادارے اور ایک چیزیں بنی ہوئی ہیں تو خدا را آئین کے مطابق اس ملک کو چلائیں. جی سر، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کاش مجھے لگتا ہے بیرسٹر رانجھا صاحب میاں صاحب کی حکومت میں کہیں چاند یا مریخ پہ تھے کیونکہ میاں صاحب خود بھی بہت سی منسٹریوں کے خود فیڈرل منسٹر تھے. یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ ایڈوائزر لے کے اس کو فل منسٹر کا چارج دے دیتے ہیں اور وہ ادارے کو چلاتا ہے اس کی قابلیت کے مطابق. لیکن اگر آئین پاکستان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کا ایک الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ فیڈرل منسٹر ہو تو وہ تو پھر جو بھی آئین کی اور جو عدالت جس بھی عدالت کے سامنے آپ گئے ہیں وہاں سے جو فیصلہ ہوگا پرائم منسٹر صاحب اور گورنمنٹ اس کو آنر کرے گی. لیکن ایکس آفیشو ممبر ہوتا ہے آپ کا فائنانس منسٹر یا ایڈوائزر، لیکن اگر اس کی اسٹرکٹو سینسو یہ وہاں سے انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے کہ نہیں ایڈوائزر نہیں، آپ کو فیڈرل منسٹر چاہیے وہاں پہ، تو وہ پھر جو عدالت کا حکم ہوگا اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، آپ اس پہ مالیاتی کمیشن ایوارڈ پہ کوئی بات کرنا پسند فرمائیں گے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں رانجھا صاحب سے یا علی محمد خان صاحب سے؟ سر میں رانجھا صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس میں صرف یہی ایک ایشو نہیں ہے کہ کوئی حفیظ شیخ صاحب کے اوپر ہے ان کی وجہ سے، یہ ویسے ہی اس پر بہت سارے کوسچن جو ہیں سر وہ ریز ہوتے ہیں. آئینی طور پر دیگر جو چیزیں ہیں اس پر مکمل طور پر عمل نہیں ہو رہا. اور میں جو علی موہن صاحب کہہ رہے ہیں ایک چیز سے اختلاف بھی کروں گا کہ بہت ساری وہ میٹنگز جو سال میں 2 دفعہ آئینی طور پر ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی، 3 ماہ میں ایک میٹنگ ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی. تو اسی طرح اس پر بھی ہمیں سخت اعتراض ہے جو اس میں کیا جا رہا ہے. اس مالیاتی کمیشن میں ہمارے تحفظات بھی ہیں اور چیف منسٹر صاحب نے ان کا اظہار بھی کیا ہے اور ایک لیٹر بھی لکھا ہے. اچھا، اب آخر میں ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا جہانگیر ترین صاحب کی شوگر ملوں کا، تو وہ جو شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کی روشنی کارروائی بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ دیکھیں حکومت نے اپنی طرف سے بہت بڑا کام کیا ہے کہ پبلک کر دیا ہے اور کرمنل لائبلٹی فکس کرنے کے لیے ایف آئی اے کو مینڈیٹ دے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے آگے اب عدالت کا کام شروع ہوگا. ایف آئی اے جیسے ہی کیس تیار کر کے آگے بھیجتی ہے تو عدالت کام کرے گی، اور جن جن لوگوں کا اس میں نام آیا ہے چاہے حکومت کے ہوں چاہے اپوزیشن کے ہوں ان سے عدالت سوال ضرور پوچھے گی اور کرمنل لائبلٹی فکس کی جائے گی. میرے خیال میں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. اچھا، اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو بیرسٹر شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو سلمان شہباز صاحب ہیں انہوں نے شاہد حقان عباسی صاحب جو ہیں ان کو کنونس کیا اور ان کے کنونس کرنے پہ انہوں نے اربوں روپے کی سبسڈی دے دی.
اب اسی جو شوگر کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ اس میں اس کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو وہ تو انہوں نے سبسڈی نہیں دی اور سلمان شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کے برخوردار تھے، تو سلمان شہباز شریف کو کنونس نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اربوں روپے کی سبسڈی دینے پہ شاہد حقان عباسی صاحب کو کنونس کر لیا. تو آپ نے پوچھا ہے شاہد حقان عباسی صاحب کو کہ سلمان شہباز اپنے باپ کو کنونس نہیں کر سکا تو آپ کو کیسے کنونس کر لیا؟ سر میں ویسے آپ کو حامد صاحب بتاؤں گا کہ جو پنجاب کا رول سبسڈی دینے کا اور وفاق کا سبسڈی کا یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. وفاق میں آپ سبسڈی دے رہے ہیں تو آپ وہاں پہ جو شہباز صاحب کو کنونس، وہ ریٹ کی بات تھی جو سلمان صاحب کی طرف سے بات ہوئی، مجھے اس کا نہیں پتا لیکن سنی سنائی بات ہے جس پہ شہباز صاحب نہیں مانے کہ میں نے وہ تھا جب سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ والا گنے کی قیمت جو ہے وہ ہوگی 172 روپے فی 40 کلو، 160 روپے جو ہے وہ مل دے گی اور 12 روپے سبسڈی سندھ گورنمنٹ دے گی. تو سلمان شہباز صاحب نے اور ان کے خاندان کے کچھ دوسرے لوگوں نے شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ بھی ہمیں یہ 12 روپے سبسڈی دیں، تو شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا. میں بالکل ایگزیکٹلی یہ بالکل شہباز شریف صاحب نے، مجھے بھی خبر ہے، دیکھیں میرے پاس درست بات نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے اور مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی فیملی کے بھی بزنسز میں اگر کوئی اس طرح کا مطالبہ آتا تھا جو پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے. پوچھیے گا نا شاہد حقان عباسی صاحب سے، حامد صاحب میں آپ کو سلمان شہباز نے کیسے کنونس کیا؟ میں ایک گزارش کروں گا کہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں شاہد خاقان صاحب نے جو یہاں پہ کیا، میں اس کو ایک بتاتا ہوں کہ جس چیز کو آپ کی قانونی بیسز حاصل ہے نا، ہمیں بیٹھ کے دیکھیں ہم سارے یہ 2014 سے عمل آ رہا ہے بلکہ اس سے بھی پرانا ہے سبسڈیز دینے والا ٹرینڈ ہے، اور کتنے زمیندار ہیں جو کہ اس کا نشانہ بنتے ہیں اور ہم اوپر مورے لگانے کے لیے قومی اسمبلی میں اب یہ سبسڈی بند ہونی چاہیے، بالکل بند ہونی، اور یہ سبسڈی کا پیسہ کسانوں کو ملنا چاہیے. بالکل میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، علی محمد خان صاحب کرے نہ کرے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، سبسڈی کا پیسہ کسانوں کو ملنا چاہیے، کسانوں کو ملنا چاہیے. دیکھیں عمران خان صاحب نے پیچھے جو سبسڈی کا پیسہ کسانوں کو ملنا چاہیے، کابینہ کی میٹنگ ہوئی سبسڈی کا پیسہ یہ بات کسانوں کو ملنا چاہیے. سبسڈی کی نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوٹا گیا ہے وہ پیسہ بھی اٹھائیں اور کسانوں کو دیں. بس ٹھیک ہے، کسانوں کے رائٹس جو ہیں وہ سب سر فہرست ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناصر علی شاہ صاحب، جو سبسڈی ہے وہ نہیں ملنی چاہیے، اگر ملنی چاہیے تو کسانوں کو ملنی چاہیے، شوگر مل مالکان کو نہیں ملنی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.